السلام علیکم، میں ہوں سکھر سے چودھری ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 88 نیوز۔ میں اس وقت سابقہ میئر سکھر اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے معاون خصوصی اور نوجوان قیادت برسٹر ارسلان اسلام شیخ صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ برسٹر ارسلان اسلام شیخ صاحب، میں آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے معاون خصوصی مقرر ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر 88 نیوز کی ٹیم کو ٹائم دینے کا آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے میئر دور میں بھی سکھر میں ڈیولپمنٹ کے بہت اچھے کام ہوئے ہیں، یقینی طور کے اوپر اب آپ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی مقرر ہوئے ہیں، تو بالخصوص جو سکھر جو ہے مسلستان کا گڑھ بن چکا ہے، اس کے متعلق 88 نیوز کے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ معاون خصوصی مقرر ہونے کے بعد سکھر کو کیسے لے کے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے چینل کو بریفنگ دینے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہربانی ہے اس کے لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بہت بہت مشکور ہوں، چونکہ عہدے آنے جانے والی چیز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عہدوں کی ایک عزت ہوتی ہے، لیکن جو سب سے اس میں مجھے چیز میں خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے، خاص کر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے مجھ پہ، یہ قابلیت سمجھی ہے کہ ان مسائل کو حل کریں، کیونکہ اربن ایشوز آپ دنیا میں کہیں پر بھی جائیں تو اربن ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ چیلنج ہوتا ہے، ایک بڑا ڈیفیکلٹ چیلنج ہوتا ہے، پاپولیشن گروتھس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن انٹرنیشنلی پلانڈ سٹیز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پلانڈ سٹیز نہیں ہیں، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم نے ود ان دا فریم ورک جو سچویشن ہے، جو پرووائڈڈ سچویشن ہے، جو کرنٹ وسائل ہیں، اس کے اندر رہ کے ان اربن چیلنجز کو سولو کرنا ہے، ان کو فیس کرنا ہے، اور آپ بھی سکھر سے ہیں، میں بھی سکھر سے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4 سال میں الحمدللہ میں یہ آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ لاسٹ 30 ایئرز میں اتنے ترقیاتی کام نہیں ہوئے جتنے 4 سال کے اندر ترقیاتی کام ہوئے۔ 100% ایشوز ریزالو نہیں ہوئے، 100% کام نہیں ہوئے، لیکن 70% یا 60% بالکل کام ہوئے ہیں، یونین کمیٹیز کے، ڈرینیج کے، واٹر سپلائی کے۔ اب جو وے فارورڈ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس کے لیے 2 فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہوتی تھی جو ہماری سکسیس کی سٹوری ہے، اس میں ایک جو ہمارے ڈپٹی میئر تھے، چیئرمین تھے، وائس چیئرمین تھے، کاؤنسلرز تھے، تو اس ٹیم کا بھی ایک بڑا رول تھا، ہماری کمیونیکیشن تھی، کوارڈینیشن تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی جو دوسری چیزیں میں کر لیتا تھا، فنڈ، اسکیمز، اپروول چیزیں، تو وہ ٹیم نہیں ہے۔ تو جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ ہمارا یہی ہے کہ ہم ایک ایسوسیشن، نان پولیٹیکل ایسوسیشن بنائیں گے، جس کے اندر ہم جو ہمارے وکلا حضرات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، بزنس کمیونٹی ہیں، بلڈرز ہیں، ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، ڈفرینٹ یونینز ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز کی ڈفرینٹ یونینز بنی ہوئی ہیں، ان کو آن بورڈ لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو لوور سٹیپ پہ لے کے جائیں گے، جو یونین کمیٹیز لیول پہ ہوں گی، ساتھ ساتھ اس کے وہ وارڈ لیولز پہ ہوں گی، تاکہ ان چیزوں کی مانیٹرنگ ہو، سپرویژن ہو، اور پلس سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اونرشپ کا۔ تو ایک فیکٹر یہ پبلک فیکٹر ہے جس کو ہمیں کور کرنا ہے، امیجیٹ بیسس پہ ہمیں اس ایسوسیشن کے تھرو ان لوگوں کو، یا محلہ کمیٹی یا جو لیگلی الاؤ ہوگا اس کے تھرو ہمیں ان کو اپنے ساتھ لینا ہے ایز اے ٹیم۔ سیکنڈ فیکٹر ڈیفینیٹلی وہ ہے ایگزیکٹوز کا، جس کے اندر آپ کی پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کے مختلف محکمات ہیں اور ان کی مختلف ذمہ داری ہیں، تو ان کے اندر لائزن، کوارڈینیشن ایز اے برج کا رول بٹوین دا پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، اور ان کی امپلیمنٹیشن، انفورسمنٹ، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اور 2 پلانز ہم بنائیں گے۔ کل میں نے بلکہ صبح 10 بجے میٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے۔ ایک پلان شارٹ ٹرم ہوگا، ایک پلان لانگ ٹرم ہوگا۔ شارٹ ٹرم پلانز میں ہمارے ٹارگیٹس ہوں گے ود ان 6 to 8 months ہم نے اچیو کرنے ہوں گے، اور لانگ ٹرم جو ہوں گے وہ 2 سے 3 سال میں ہوں گے۔ تو یہ 2 ہمارے اس وقت میرے پرپوزلز ہیں، لیکن امیجیٹ ریلیف آپ دیکھیں گے سکھر کے اندر ود ان 2 months آپ دیکھیں گے ایک میجر چینج نظر آئے گا، لیکن جو بڑے مسئلے ہیں ان کا کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نکالیں گے، کوئی لانگ ٹرم نکالیں گے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یقینی طور کے اوپر آپ جب آپ اپنے میئر کے عہدے سے دستبردار ہوئے ہیں تو اس کے دوران بھی آپ کے کئی ایسے پروجیکٹ جو تھے وہ شروع تھے، اور وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکے۔ اب چونکہ اب وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی بھی ہیں، اور آپ کے پاس 2 سال کا یقینی طور کے اوپر ٹائم بھی ہے،
تو اس آیا یہ سکھر کی جو عوام ہے وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ پھر سکھر کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سابقہ میئر جو ہیں وہی جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی مقرر ہوئے ہیں. تو جو آپ کے پروجیکٹ ڈیلے تھے تو وہ آیا اب وقت کے اوپر جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو جو اس وقت شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلانز کا بتایا تھا. شارٹ ٹرم پلانز میں ہماری جو پرائیورٹیز ہیں انہی پروجیکٹس کے اوپر ہیں جو ان نیسیسری ڈیلیز یا اس میں غیر ذمہ داری کہہ لیں, میں کسی افسر کے لیے برے لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بھی دن رات محنت کرتے ہیں, کہ جو ان نیسیسری ڈیلیز کی وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ ہم نے ود ان 6 months انشور کرنا ہے کہ ان کی کمپلیشن ہو. دوسرا جو بڑے مسائل ہیں, بڑے مسائل سے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں جن کا پروسیجرل ٹائم قانون کی وجہ سے اور گورنمنٹل پروسیجرز کی وجہ سے وہی بڑا لیندی ہوتا ہے, کہ ان کی ڈیزائن ہوتا ہے, PC1 بنتی ہے, اپروولز ہوتے ہیں, اپروولز کے بعد ٹیکنیکل کمیٹی ہے, PDWP ہے, پھر ٹینڈرنگ پروسیس ہے, بڈ ہے, ایویلیویشن ہے, ایوارڈ ہے, موبلائزیشن ہے. تو یہ جو سارے پروسیجر ہیں یہی تقریباً میں سمجھتا ہوں 8 مہینے سال کے پروسیجرز ہیں جو آپ کو ایک نیا کام کرنے کے لیے سٹارٹ کرنے کے لیے چیزیں کرنی پڑتی ہے. لیکن چونکہ میں میئر رہا ہوں, میرے ساری چیزیں فنگر ٹپس پہ ہیں. کافی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں. پاکستان کی پہلی سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ سکھر میں بننے جا رہی ہے. پرانے سکھر کے روڈ ہیں اور ہمارے کیٹل کالونیز کی اسکیمز ہیں, قبرستانوں کی ہیں, واٹر سپلائی کی ہیں, ویسٹ واٹر کی ہیں, جو پائپ لائن میں جن کے ڈیلے کا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ کوئی وہ بنتی ہے ریزننگ. کل اس کے اوپر ایک آفیشیل بریفنگ بھی ہے. تو یہ ہے بیسک اس وقت جو آپ کا کہ جو ہمارا ویژن ہے کہ ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم. جس طرح پانی کا مسئلہ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اتنی جلدی حل نہیں ہو سکتا. سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے, اس کی کوانٹٹی امپروو ہو سکتی ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک امپروو ہو سکتی ہے. ماضی میں بھی امپروو کیا الیکٹریسٹی, اس کی انرجی, آلٹرنیٹ ریسورسز, آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پرووائڈ کر کے, اور ابھی بھی اس کو کریں گے. لیکن اس کی کوالٹی اگر کرنے کے لیے جو پروسیجر ہی ہے وہی 1 سال کا ہے, اور اس کے لیے اربوں روپے, کم سے کم 4-4.5 ارب روپے جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صاف پانی کو بالکل ڈراپ کر دیں. اس کا جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اس وقت میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ فلٹر پلانٹس ہیں, جو نئے فلٹر پلانٹس لگ سکتے ہیں, کہ ود ان 3 months کے اندر جو ایگزسٹنگ فلٹر پلانٹس ہیں ہم ان کو آپریٹیو کریں. اس کے اور مزید 3 months کے اندر, یعنی ود ان 6 months ہم ایٹ لیسٹ 40-50 جو فلٹر پلانٹس ہیں جو صرف خراب پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم آپریشنل کریں, ایسوسیشن کے تھرو, پرائیویٹ پارٹیز کے تھرو ان کی آپریشنس کرائیں, گورنمنٹ کے تھرو ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کرائیں. تو یہ دس از دا تھنگز وی وانٹ ٹو ڈو. اچھا شیخ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جہاں روڈ رستے, پانی کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے شہریوں کے جو چھوٹے سے چھوٹے مسئلے مسائل سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل کو جو ہے وہ آسان طریقے سے جو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی مہر کے دور میں آپ کی نظر میں ایک چیز کروانا چاہتا ہوں کہ سابقہ اپنا واٹر کمیشن کے سربراہ میر جسٹس ہانی مسلم کے دور میں بھی پیر مراد شاہ قبرستان کے اندر یہ جو ڈرینیج کا پانی گر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ قبرستانی جو ہیں وہ قبرستان جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہیں. آیا کوئی اس طرح کا بھی آپ کے پاس پلان ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر مراد شاہ قبرستان کے اندر یہ جو قبرستان کے اندر یہ جو ڈرینیج کا پانی گر رہا ہے اس کو آپ کیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایشو صرف پرانے اپنا پیر مراد شاہ قبرستان سے ریلیٹڈ نہیں تھا. یہ اگر آپ مسئلہ دیکھیں تو رائل روڈ, شکارپور روڈ, قریشی گوٹ, گڈانی پھاٹک, آنورڈ نمائش کی طرف جاتے ہوئے پیر مراد شاہ اور پھر جو مائکرو کی طرف جا رہے ہیں وہاں تک یہ ایشو تھا. اور میں اس کی جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسک ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پلاننگز ہوتی ہیں, پھر آبادیاں ہوتی ہیں. چونکہ ہماری عوام ہے, ہماری پبلک ہے, میں کوئی غلط استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن انفارچونیٹلی آبادیوں کے بعد جو ہیں یہ سارے ایشوز کو ریزالو کرنا ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ چیلنج ہے. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے, سکھر کی ہسٹری کی سب سے بڑی میگا ڈرینیج اسکیم جو ہے وہ آلموسٹ 85-90% کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں گڈانی پھاٹک پہ یا نمائش پہ جہاں اتنا پانی کھڑا ہوتا تھا اسکولوں میں, پارکوں میں, گھروں میں, اور جو پرانی پائپ لائنز ڈلی ہوئی تھی وہ ڈلی ہوئی تھی ایسی پائپ لائنس. ایسی پائپ لائنس کی جو لائف ہوتی ہے وہ لائف ہی ٹوٹل 25 سال ہوتی ہے. 50 سال پرانی وہ پائپ لائنس تھیں, گل سڑ چکی تھی, اسی لیے ان پورے علاقوں کے اندر یہ پائپس آتے تھے. تو یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, آلموسٹ 85% ان کے کنیکشنز رکھ رہے ہیں. اور ماضی میں یہ سارے پانی اس طرح ڈائریکٹ جاتا تھا, اس کو ہم نے پراپرلی ڈیزائن کرایا ہے. آپ جائیں گے قریشی گوٹ میں تو آپ دیکھیں گے اس وقت بہت بڑے پونڈز بن رہے ہیں, بلکہ 30 ایکڑ پہ سائٹ انڈسٹریل ایریا سے 3 کروڑ روپے کی اس پہ یہ 30 ایکڑ زمین لی ہے تاکہ یہ پانی ٹریٹ ہو, پھر دریا میں جائے.
اور اگر آپ پیر مراد شاہ قبرستان کے روڈ پہ جائیں گے تو وہ جو وال تھی وال کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ڈرینیج لائن پڑ چکی ہے، اس کی کنیکٹیویٹی ہوگی، کنیکٹیویٹی ہو کے جیسے ہی وہ پونڈ میں کنیکٹ ہو جائے گا، نہ صرف پیر مراد شاہ باقی ہے جتنا ایریا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نے پی پائپ کی انسٹالیشن کروائی ہے جس کی لائف لائن 100 ایئرز ہے، انشاءاللہ یہ سارے مسائل بہتر طریقے سے حل ہوں گے۔ بالکل، بہت شکریہ خصوصی طور کے اوپر بیرسٹر ارسلان شیخ صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنی قیمتی باتیں کی ہیں، یقینی طور کے اوپر 88 نیوز کے ناظرین بھی آپ کو اس ٹائم جو ہے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور سکھر کی بالخصوص عوام جو ہے وہ آپ کی قیادت کے اوپر، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اور بیرسٹر ارسلان شیخ صاحب کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، یقینی طور کے اوپر اگر سکھر کے کوئی درین مسئلے مسائل رہتے بھی تھے تو بیرسٹر ارسلان شیخ صاحب نے حل کروانے کے لیے اپنا جو ہے وہ اہم کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک آگاہ کیا باقاعدہ طور کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دوسرے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔